حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا
مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے چار کھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریف، عروج و بلندی، قدر و مرتبہ، عزت و عظمت، رفعت و بلندی اللہ رب العزت بڑے ہی پیارے اور لاڈلے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بڑے ہی لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نعمت کا کمال عطا فرمایا۔ آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اس کمال کے ساتھ کہ پھر نبوت کا باب ہی مکمل ہو گیا اور آپ کو ختم الرسل کا تاج پہنا دیا۔ معجزات عطا فرمائے تو اتنے کہ معجزات کی تمام اقسام آپ پر ہی مکمل ہو گئیں اور آپ کے بعد اور کوئی معجزہ دکھانے والا قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حسن عطا فرمایا تو وہ بھی اتنا لاجواب اور با کمال تھا کہ سارے حسینوں، دنیا بھر کے حسینوں کا بادشاہ اور سلطان خوباں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ کے حسن کے خوشاچین بنے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مرتبہ کمال پہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت میں میرا نور رکھا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کے وجود میں منتقل ہوا، حضرت حوا سے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، درجہ بدرجہ، مرتبہ بمرتبہ، قرن بعد قرن میرا نور منتقل ہوتا رہا، پاک صلبوں سے پاک بطنوں میں اور پاک بطنوں سے پاک صلبوں میں۔ فرمایا میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جس صلب میں رکھا وہ صلب اپنے زمانے میں با کمال صلب تھا، جس بدن میں رکھا اپنے زمانے میں وہ اعلیٰ ترین بدن تھا۔ فرمایا ساری مخلوقات میں سے بنی آدم کو چنا،
بنی آدم میں سے بنی اسحاق کو چنا، بنی اسحاق میں سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں میرا نور رکھ دیا۔ فرمایا میں اپنے حسب کے اعتبار سے بھی تم میں سے سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے نسب کے اعتبار سے بھی میں تم میں سے سب سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے مرتبہ کمال پر عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کتاب دی، کتابیں ختم، معجزات دیے، معجزات ختم، حسن دیا، حسن ختم، نبوت دی، نبوت ختم، یعنی جو اپنے محبوب کو دیا وہ آخری حد تک دے دیا، اور وہی دیا جو اپنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ پایا۔ اس قانون اور فلسفے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتاب دی، وہ سارے نبیوں کو جو کتابیں دی تھیں ان کتابوں سے بڑی کمال والی کتاب تھی، افضل ترین کتاب تھی۔ میرے نبی کو جو ماں دی وہ سارے نبیوں کی ماؤں میں باکمال ماں تھی۔ میرے نبی کو جو باپ دیا وہ سارے آبا میں سے باکمال باپ تھا۔ میرے نبی کو جو آل دی وہ آل بھی سارے نبیوں کی آلوں میں سے عزت والی تھی، اور میرے نبی کو جو صحابی دیے سارے نبیوں کے صحابہ میں سے وہی کمال والے تھے۔ ہر چیز باکمال دی، تو پھر میرے نبی کو جو اللہ نے یار دیے، میرے نبی کو جو اللہ نے ساتھی دیے، جانشین دیے، جن کو صحبت نبوت عطا فرمائی، جن کو خدمت نبوت کے لیے مواقع دیے، پھر یقیناً وہ بھی باکمال تھے، یقیناً وہ بھی باکمال تھے۔ اور ان کے کمال کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دنیا دارالعمل ہے، یہاں نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے ہیں، برائیاں کرنے والے برائیاں کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ وہ گھنٹی ہے جس کے بجنے سے ایگزامینیشن ہال خالی ہو جاتا ہے اور امتحان دینے والوں کو کمرہ امتحان سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ انتظار کا ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کے بعد پھر ہر ایک کے رزلٹ بولا جائے گا، سنایا جائے گا رزلٹ، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، اور وہ عالم محشر ہے جب ہر ایک کا رزلٹ کھل کر سامنے آئے گا۔ رزلٹ سن لینے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط سے جو آسانی کے ساتھ گزر جائے گا پھر دروازے کو بند پائے گا۔ پل صراط گزر کر آگے جنت کا دروازہ ہے، بند ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کی امتیں، شیش علیہ السلام امتیں، نوح علیہ السلام ان کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی امت، جو پہلے پہنچ گئے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ تو بعد میں آئیں گے۔ دروازہ بند ہے، نہیں کھل رہا، ساری امتیں پہلے پہنچی ہوئی ہیں، دروازہ بند ہے، کھلتا نہیں۔ فرمایا گا، اعلان کیا جائے گا دروازے پر، اگرچہ پہلی امتیں پہلے آ پہنچی ہیں لیکن یہ دروازہ کھولنا تب جائے گا جب آخری نبی آئے گا۔ پہلے آخری نبی آئے گا۔ دنیا میں تم پہلے گئے تھے، جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ پہلے وہ محبوب جائے گا جس کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے۔ جنت کے حسین نظاروں پر، جنت کے محلات پر، جنت کے باغات پر، جنت کی نہروں پر، جنت کے حوروں اور غلمانوں پر سب سے پہلے جس کی نظر پڑے گی وہ مصطفیٰ کی نظر ہوگی، باقی سب بعد میں ہوں گے۔ پہلے مصطفیٰ جائیں گے، پھر امت مصطفیٰ جائے گی، پھر ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق نوازا جائے گا۔
جس نے جتنے اعمال کیے، جس نے جو مقام حاصل کیا، اس کو اس مقام پر رکھا جائے گا، اس کو اس مقام پر رکھا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ اور جب سب کو اللہ رب العزت ان کی ساری تمنائیں دے دے گا، ساری آرزویں پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشیں اس وقت پوری ہو چکی ہوں گی، تب اللہ رب العزت خود کلام فرما کر جنت والوں سے کہے گا، جنتیوں کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ دنیا پہ تم کہتے تھے مولا بتا تو کیا چاہتا ہے، جیسے تو چاہے گا ہم وہ کریں گے، اپنی چاہت پہ نہیں تیری چاہت پہ کریں گے۔ لباس کی باری آتی تھی تو اپنی مرضی کا نہیں تم میری مرضی کا پہنتے تھے، کھانے کی باری آتی تھی اپنی مرضی کا نہیں میری مرضی کا کھاتے تھے، حلال و حرام کا امتیاز کرتے ہوئے۔ دوستوں یاروں کی باری آتی تھی تم اپنی مرضی کے نہیں میری مرضی کے چنتے تھے۔ دنیا پہ تم کہتے تھے مولا پتا تیری رضا کیا ہے، اور آج جنتیوں کو اللہ رب العزت خود کہے گا، جنتیوں آج تم بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کیا چاہت ہے، کیا ارادہ ہے، جو کہو گے ہوگا، میں کروں گا۔ تو جنتی کہیں گے مولا جو ہم چاہتے تھے اس سے تو بہت زیادہ مل گیا ہے، جو ہم چاہتے تھے اس سے بہت زیادہ مل گیا ہے، اب کوئی تمنا دل میں نہیں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے، سب خواہشیں پوری ہو چکی، سب تمنائیں پوری ہو چکی، سارے خواب ہم نے دیکھ لیے، ان کی تعبیریں ہم نے پالی، کوئی دل میں آرزو نہیں۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا جنتیوں اب تمہارے دل میں کوئی آرزو نہیں، اب میں تمہاری آرزوؤں سے بڑھ کر کچھ اور بھی تمہیں عطا کروں، تمہیں کچھ اور بھی عطا کروں۔ جنتی کہیں گے مولا جتنی نعمتیں ہم نے پالی ہیں ان سے بڑھ کر کیا ہوگا، ان حسین نظاروں سے بڑھ کر کیا ہوگا، اس جنت کے باغات سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنا جمال مطلق سے حجاب کر کے جنتیوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا، جنتیوں کو اپنے دیدار سے نوازے گا، اور جنتی جب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو انہیں جنت کے حسین نظارے بھول جائیں گے، وہ اپنے رب کے دیدار میں محو ہو جائیں گے، اپنے رب کے دیدار میں محو ہو جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ اور کیسی بات ہے، اللہ رب العزت نے پہلے حسین باغات دکھائے، مشکلات سے گزار کر گیٹ کھلا، حسین باغات ہیں، پھلدار پھولدار، ایک قطار میں متوازی شکل میں لگے ہوئے درخت ہیں، سبزے کی گھاس، چشمے، اور اس کے کناروں پر بہتے ہوئے ٹہلتے ہوئے حوریں اور غلمان، جنت کے سارے حسین نظارے دکھا کر آخر میں اپنا دیدار کروائے گا، تاکہ جنتیوں دیکھ لو جنت میں حسن زیادہ ہے یا جنت بنانے والے کا حسن زیادہ ہے، جنت میں حسن زیادہ ہے یا ساری حوریں بھول جائیں، سارے نظارے بھول جائیں، سارے منظر بھول جائیں، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا جلوہ ہوگا۔ اور پھر جب دیدار ہوتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو محبوب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یا تو راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ لیکن عشق والوں کا تو کوئی یہ بھی عالم ہوتا ہے، کہتا ہے سامنے آئے راضی ہو یا ناراض ہو، ظاہر قسمت قریب رہ کر ہمارے روبرو ہوگا، اگرچہ برسے گا ہم پر جو محو گفتگو ہوگا، بھول لے گا تو ہم ہی پر برسے گا، برستا رہے، سامنے تو ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یار جب سامنے ہو راضی ہے یا ناراض ہوگا، اور اگر راضی بھی ہو
پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ناراضگی ہو نہ جائے. اللہ رب العزت اپنا جمال مطلق سے نقاب کر کے دیدار کرواتے ہوئے کہے گا جنتیوں اب دلوں سے خدشے نکال دو، جو کرتے پھرو میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، اب میری اور تمہاری کبھی ناراضگی نہیں ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا واہ رضوان اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب یہ اپنا پیغام سنائے گا، حکم دے گا اب میں تم پر راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ناراضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. قرآن نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اب ناراضگی کے خدشے ختم ہو گئے، اب ناراضگی کے خدشے ختم ہو گئے. رضا کا پیغام سنانا، کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، یہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو جنت میں جا کر ملے گی. قربان جائیں نبی کے صحابہ پر، وہ ابھی دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ نبی کے قدم چومنے والے، یہ مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے، یہ میرے محبوب کے نقش قدم پر ڈٹ مرنے والے، ناموس رسالت پر اپنی جانوں کو فدا کرنے والے، یہ میرے نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے. کوئی جوتے سیدھے کر رہا ہے، کوئی وضو کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی مسواک اٹھائے پھرتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. پر میں ہر ایک کو میں مجدہ رضا دوں گا جنت میں جا کر. میرے نبی کے غلاموں تمہارے لیے میں یہی اعلان کر رہا ہوں میں تم پر راضی ہوں کبھی ناراض. رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کہ ساری امتیں جنت میں جائیں، موت کے مرحلے سے گزریں، چاکنی کے عالم سے گزریں، قبر میں وقت گزاریں، عالم برزخ کا پیریڈ گزاریں، پھر زندہ ہو کر اٹھ کر آئیں، حساب و کتاب ہو، محشر کا دن گزاریں، پھر پرصراط سے گزریں، جنت کا دروازہ کراس کریں، جنت کے دروازے پر انتظار میں کھڑے رہیں، پھر اپنے اپنے مقامات پر جائیں، پھر اللہ کا دیدار پائیں، پھر جا کر انہیں بتایا جائے میں تم پر راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. لیکن صحابہ کی عظمت پر قربان جائیں کہ وہ ابھی زمین پر ہے، دنیا پر ہے، ابھی موت کے فرشتے نے ان کا قدر بھی نہیں چھوا اور خدا کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ پہ بھی راضی ہوں. میں ان پر راضی ہوں میں اور وہ مجھ پہ بھی راضی ہے. انہی صحابہ میں سے آج دن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ کی شہادت کے دن جا رہے ہیں، آپ کی شہادت کے دن جا رہے ہیں. میں صرف 2 حدیثیں بیان کروں گا آپ کے بارے میں. ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازہ رجل لیصلی علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تاکہ اوتیا بے جنازہ لفظ اوتیا رسول اللہ بے جنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا. صحابہ کا ادب نہیں واضح ہو گیا؟ یوں نہیں کہتے تھے آؤ یا رسول اللہ ہماری میت پہ جنازہ پڑھ جائیں، میت کو اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاتے تھے یا رسول اللہ آپ پڑھ دیں جنازہ. یہ صحابہ کا ادب ہے کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف اور زحمت نہیں دیتے تھے. ہاں یہ میرے نبی کی لجپالی ہے کہ بعض کے جنازے میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، ورنہ صحابہ کرام لے نہیں جاتے تھے، لے آتے تھے. یا رسول اللہ جنازہ پڑھ دیں. فلم یصلی علیہ، میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا، جنازہ نہیں پڑھا. فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آج سے پہلے آپ نے کسی کا نماز جنازہ چھوڑا ہو. آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی کا نماز جنازہ نہیں چھوڑا، ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے نبی نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے.
فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، میں کیوں نماز جنازہ؟ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، میں اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھوں؟ میں اس کی نماز جنازہ کچھ گناہ گار وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرے، میں نے انہیں نہیں بخشنا، یہ تیرے گستاخ ہے، تیرے گستاخ ہے، میں نے انہیں، میرے نبی نے فرمایا یا اللہ تو 70 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگوں نہیں بخشے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ تو کروں گا پھر تو بخش دے گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ کروں گا پھر تو بخش دے گا۔ لیکن جو اس صحابہ سے بغض رکھے، عثمان غنی سے بغض رکھے، اس کے متعلق نبی پاک نے ایک مرتبہ بھی دعا نہ کی اور فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ جنت میں ہر وقت فجر کا سما ہوگا، نہ رات کی تاریکی ہوگی نہ سورج کی تپش ہوگی۔ نماز فجر کے وقت جو سما ہوتا ہے روشنی بھی ہے اور دھیمی دھیمی ٹھنڈک بھی ہے۔ جنت میں ایسا ہی سما ہوگا، نورانیت ہوگی، روشنی ہوگی، پرسکون ماحول ہوگا، فضا ہوگی، ہر طرف چمکتی چمکتی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن سعد راوی ہیں، سأل رجل النبی افی الجنت برق، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں افق میں بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات یکدم روشن ہو جاتی ہے اور پھر اس بجلی کے غائب ہو جانے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند کی چاندنی بھی جاتی رہی، سخت تاریکی ہو جاتی ہے، ستاروں کی چمک بھی جاتی رہی، چاند کی چاندنی بھی جاتی رہی۔ یا رسول اللہ زمین پر ہم چمکتی ہوئی برق دیکھتے ہیں، کیا جنت میں بھی اس طرح بجلی چمکے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں چمکے گی۔ ہاں کب، کیسے؟ میں والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ان عثمان لیتحول، میرا عثمان جب اپنے جنتی محل سے نکلے گا اور ایک محل سے نکل کر دوسرے محل میں جائے گا، فَتَبْرَقُ لَهُ الْجَنَّةُ، تو میرے عثمان کے چہرے سے نکلنے والی نور کی شعاعیں یوں ہوں گی کہ جیسے رات کے اندھیرے میں یہاں آفاق میں بجلیاں چمکتی ہیں۔ ہماری جنت میں بجلی چمکے گی اور وہ چمک اس نے عثمان کی ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نکلنے والے نور کی شعاعیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر جنتی سمجھیں گے یہ بجلیاں چمک رہی ہیں، اور وہ تابش رخسار عثمان ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اور نبی پاک کے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله